بچہ آپ دیکھیں اس کو سانس لینے میں مشکل ہے، ہاسپٹل سے نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے اس بچے کو کچھ ہو جاتا ہے، اپنی فیملی پوری کو پیٹرول چھٹک کے آگ لگا جاؤں گا اور زندہ مثال بن جاؤں گا کہ پاکستان میں کبھی کسی نے سیاست میں حصہ نہیں لینا۔ جب تک ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم پی ٹی آئی سے بلونگ کرتے ہیں یا یہ میاں آباد فاروق کا بیٹا ہے، تب تک تو بڑا اچھے سے سسٹم چل رہا تھا ہاسپٹلوں میں اور ٹریٹمنٹ چل رہی تھی۔ اس کی سسکیاں ہم سے برداشت نہیں ہوتی اور اس کا باپ جیل میں تڑپ رہا ہے، وہ اپنے بچے کی جدائی میں، اور وہ کہتا ہے کہ میں باہر ہوتا تو میں اسے انگلینڈ لے جاتا، کسی اور کنٹری میں یورپ کہیں بھی لے جاتا، لیکن ایسے تڑپنے نہ دیتا۔ ہم تو کاروباری، ہم نے سیاست میں کیا رکھا؟ ہم نے ان لوگوں کی طرح سیاست سے کچھ نہیں کمایا، ہم نے ملک کی خاطر کچھ دیا ہے، کچھ لیا نہیں ہے، کوئی چور ڈاکوؤں کی طرح دو نمبریاں نہیں کی۔ آج ہمیں یہ سزائیں مل رہی ہے کہ ہماری فیکٹری جو ہے وہ 9.5 کروڑ روپے اسے ٹیکس ڈال کے نجائز سیل کر دی گئی۔ ایک ہماری فیکٹری کوڑ لاکھپت میں ہے، وہ سیل کر دی گئی۔ وائس آف نیشن میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان۔ میاں آباد فاروق جو کہ پی ٹی آئی کے ایک رہنما تھے اور اس سے بڑھ کر ایک بزنس مین تھے، حب الوطنی کے جذبے سے بھرپور شخصیت تھے۔ وہ جب باہر کے معاشرے میں جاتے تھے اور وہاں پر دیکھتے تھے انصاف ہو رہا ہے، انسانوں کو انسان سمجھا جا رہا ہے، اور انہوں نے اسی لیے عملی طور پر سیاست میں بھی قدم رکھا، اور بعد میں واقعات ہوئے، وہ ایک سیاسی جنگ تھی، وہ ایک الگ چیز تھی، اسے بہت سارے مختلف رنگ دیے گئے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ادارے اس قدر اخلاقی طور پر گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ اس چھوٹے بچے کو جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اسے ہاسپٹل سے نکلوا دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا تعلق میاں آباد فاروق سے ہے، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا۔ انسانیت کا تعلق کس سے ہے؟ یہ پاکستان کا بچہ ہے، یہ پاکستان کا فیوچر ہے، یہ مستقبل میں پاکستان کو سرو کرنے والا تھا۔ اس سے جب گھر والے پوچھتے تھے بھائی آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے، پڑھ لکھ کر کیا بنو گے، تو یہ کہتا تھا میں پڑھ لکھ کر پاکستان کو سرو کروں گا، آرمی آفیسر بنوں گا، اس ملک کی حفاظت کروں گا۔ تو اس بچے کو سزا دی جا رہی ہے کس چیز کی؟ اس کے والد صاحب کی سیاست سے تعلق ہونے کی۔ تو بھائی انسانیت سے تعلق بھی تو ہونا چاہیے نا۔ آج میں ایک جگہ پر پڑھ رہا تھا کہ ایک ریچھ کو گولی مار دی جاتی ہے اور اس معاشرے میں انسان احتجاج کرتے ہیں، تو یہ بچہ بھی انسان ہے۔ تو انسانی ہمدردیوں کے طور پر میں اپنے اداروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی خدا رہا اس بچے کی جان بچا لی جائے، یہ پاکستان کا مستقبل ہے۔ اگر اس بچے کو کچھ ہو جاتا ہے تو انسانی تاریخ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بچہ ہے، اس کو سانس لینا مشکل ہے، یہ اپنے باپ کے ساتھ اس قدر اٹیچ تھا کہ باپ گھر لیٹ آتا تھا تو یہ سو نہیں سکتا تھا، رات کو سوتا نہیں تھا، انتظار کرتا تھا۔ اس کے باپ جیل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اذیت میں ہے، اور یہ بچہ آپ دیکھیں اس کو سانس لینے میں مشکل ہے، ہاسپٹل سے نکال دیا جاتا ہے اور اس کا بھی سانس لینے میں مشکل ہے، آکسیجن گھر پر لگائی ہوئی ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، یہ ہاسپٹل اتفاق ہاسپٹل جو لاہور میں ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ نون لیگ کا ہے۔ تو بھائی ہاسپٹل تو انسانوں کا ہوتا ہے، وہاں پر انسانوں کا علاج ہوتا ہے، جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ تو مسیحا ہوتے ہیں انسانوں کے لیے۔ تو بھئی آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میاں شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد بھائی، بچے کو ہاسپٹل سے کیوں نکال دیا گیا ہے؟ بیمار ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، تڑپ رہا ہے، سانس نہیں لیا جا رہا، ہاسپٹل سے کیوں نکال دیا گیا؟ بھائی جب تک ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم پی ٹی آئی سے بلونگ کرتے ہیں یا یہ میاں آباد فاروق کا بیٹا ہے، تو تب تک تو بڑا اچھے سے سسٹم چل رہا تھا ہاسپٹلوں میں اور ٹریٹمنٹ چل رہی تھی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ وہ کہتے جی بھائی یہ سیاسی ایشو ہے، کل کو مسئلہ ہو گیا تو ہمیں یہ ہو جائے گا، ہمیں وہ ہو جائے گا، آپ لے جائیں، ہمیں اوپر سے پریشر ہے، اوپر سے پتہ نہیں کہاں سے پریشر ہے، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اوپر تو خدا ہی بیٹھا ہے، ڈاکٹر تو انسانیت ہے، انسانیوں کے لیے ہر مریض تو سب برابر ہوتے ہیں، اوپر سے پریشر ہے، یہ نہیں سمجھ آتی، پھر زبردستی ڈسچارج کر دیا اور کہ ہاسپٹل پہ ہمیں نہیں ریسیو نہیں کر رہا۔ اتفاق ہاسپٹل اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، وہاں پر ڈاکٹر ہیں جو مسیحی ہیں، انہوں نے اس بچے کو تڑپتے ہوئے چھوڑ دیا۔ واہ وہ بس وہ مسیحا نے تڑپتے ہوئے چھوڑا اور انہوں نے کہا کہ گھر لے جاؤ اور اس بچے کو دیکھو، اور زندگی اور موت کی یہ آپ کے سامنے جنگ لڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم صبح شام دوپہر تڑپ رہے ہیں، اور یہ تو کم آ رہا ہے، ہم جو اس کی فیملی اوپر خاندان ہے ہم اس سے زیادہ مر رہے ہیں، اسے دیکھ دیکھ کر ہم تڑپ رہے ہیں، اور اس کی سسکیاں ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور اس کا باپ جیل میں تڑپ رہا ہے، وہ اپنے بچے کی جدائی میں، اور وہ کہتا ہے کہ میں باہر ہوتا تو میں اسے انگلینڈ لے جاتا، کسی اور کنٹری میں یورپ کہیں بھی لے جاتا، لیکن ایسے تڑپنے نہ دیتا۔ اس کو ادھر قید کیا ہوا ہے، ہمیں ادھر قید کیا ہوا ہے، ہم تڑپ رہے ہیں۔ اس کی مما کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے، اسے بھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اور اس کی جو دادی ہے، اب میں کہاں اسے کیسے لے کے جاؤں؟ اس کے بابا ہیں، اسے کہیں آؤٹ آف کنٹری لے جائیں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر اس کے بابا آ جائیں تو یہ 2 ماہ میں ٹریٹمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، جلد اور جلد ٹھیک ہو سکتا ہے۔
اس کے بابا آنے کی دیر ہے، لیکن اس پہ کوئی کسی کو ترس نہیں، کوئی رحم نہیں. ہماری اتنی وائرل ہوئی ویڈیو اور میڈیا ایشو بھی بنا اور کسی نے ہماری کوئی ریکویسٹ، کوئی اپیل نہیں سنی. میں پھر سے اپیل کرتا ہوں اپنی پاک آرمی سے، اپنے چیف جسٹس پاکستان سے، چیف جسٹس آرمی چیف سے، آرمی چیف صاحب سے کرتا ہوں کہ خدا کا نام ہے، آپ کے بھی بچے ہیں، سب کے بچے ہیں، تم مہربانی کریں خدا کے لیے میرے بھائی عباد کو چھوڑ دے. اس کے بچے کی زندگی اور موت کا سوال ہے. اللہ نہ کرے اس بچے کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہم تو زندہ مر جائیں گے. اگر ایسا ہوا تو اللہ سب پہ آسانیاں پیدا کرے. تو میں تو اپنی فیملی پوری کو آگ لگا کے، پٹرول چھٹک کے آگ لگا جاؤں گا اور زندہ مثال بن جاؤں گا کہ پاکستان میں کبھی کسی نے سیاست میں حصہ نہیں لینا. عباد صاحب کو اس ساری صورتحال کا پتہ ہے کہ ان کا بیٹا کس صورتحال میں، کس کشمکش میں؟ نہیں، اسے پتہ ہے لیکن اتنا زیادہ ہم نے نہیں بتایا کہ کہیں پہلے میں اپنے بھائی، اپنے بھتیجے کی ایسے سسکیاں اور زندگی اور موت کی کشمکش میں وہ بیٹھا ہوا ہے اور اسے دیکھ رہا ہوں تو بعد میں مجھے یہ نہ خبر آ جائے کہ میرے بھائی کو کچھ ہو گیا وہاں پہ اور اسے ہاسپٹل میں لے کے چلے گئے. میں اپنی بھائی کی بھی زندگی چاہتا ہوں اور اس کی بھی چاہتا ہوں اور میں نے اسے اتنا زیادہ یہ چیزیں ہم نے نہیں بتائی ہوئی. شہزاد صاحب ماشاءاللہ کاروباری شخصیت ہیں، خاندانی لوگ ہیں آپ لوگ، سیاست میں قدم کیوں رکھا جبکہ آپ کاروبار کر کے بھی تو ملک کو سرو کر رہے تھے؟ بڑا اچھا سرو کر رہے تھے اور ماشاءاللہ سے بڑے اچھے سے ہمارا سسٹم چل رہا تھا اور بس یہ میرے بھائی کو ایسے ہی ایک شوق چڑھا، جنون چڑھا اور باہر کی کنٹریوں میں جاتا ہے، وہاں کے ماحول دیکھے کہ یہاں کے ملک کے ایسے سسٹم ہیں، اتنے اچھے حالات ہیں اور یہاں پہ ایک غریب اور امیر کو کیسے دیکھا جاتا ہے اور کس طرح یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ باہر سے وہ اس کا ہر ماہ میں تقریباً 2 سے 3 چکر ہوتے ہیں آؤٹ آف کنٹری میں نا. وہ ساری چیزیں وہ بھائی نے باہر سے پک کی اور اسے شوق چڑھا کہ میں اپنے ملک کو سدھارتا ہوں، میں کچھ نہ کچھ اپنے ملک کے لیے کرتا ہوں، میں کچھ نہ کچھ پی ٹی آئی میں آ کے یا خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ مل کے اپنے ملک کے لیے کرنا چاہتا ہوں. وہ ملک کے لیے کرنے نکلا ہے اور آج ہمیں یہ سزائیں مل رہی ہے کہ ہماری فیکٹری جو ہے وہ 9.5 کروڑ پہ اسے ٹیکس ڈال کے نجائز سیل کر دی گئی. ایک ہماری فیکٹری کوڑ لاکھپت میں ہے وہ سیل کر دی گئی. یہ سارا کام یہ پی ڈی ایم والوں نے کیا ہے مل جل کے اور یہ کوئی بات نہیں، حالات چینج ہوتے رہتے ہیں. ہم تو کاروباری، ہم نے سیاست میں کیا رکھا، ہم نے ان لوگوں کی طرح سیاست سے کچھ نہیں کمایا. ہم نے محنت مزدوری کر کے کمایا ہے، ہم نے رزق حلال کمایا ہے، ہم نے ملک کی خاطر کچھ دیا ہے، کچھ لیا نہیں ہے. کوئی چور ڈاکوؤں کی طرح 2 نمبریاں نہیں کی. لیکن میں پھر سے یہی کہوں گا کہ پاکستان کی سیاست بہت گندی ہو چکی ہے. جو بھی انسان، جو بھی بندہ کاروباری ہے، بزنس مین ہے، اپنے کام سے کام رکھے، سیاست میں آنے کی کوشش نہ کرے. میاں عباد فروخ صاحب اللہ تعالیٰ کریں کہ وہ رہائی پائیں اور اس فیملی کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہو، وہ واپس آتے ہیں تو سیاست میں قدم رکھیں گے یا چھوڑ دیں گے سب کچھ؟ بھائی جی ہمارے جو بچے کے حالات ہیں تو اس کو دیکھ کے تو ہم یہاں پہ بزنس کاروبار چھوڑ دیں گے. سیاست تو ایک بہت ہی چھوٹا لفظ ہے. وہ بچے کو دیکھے گا تو اس کنڈیشن میں تو وہ تو مر جائے گا. وہ چٹان کی طرح میاں عباد فروخ مضبوط آدمی ہے، مضبوط انسان ہے، لیکن یہ بچے نے ہماری کمر توڑ دی تو اس کی کیوں نہیں ٹوٹے گی؟ میرے خیال سے وہ بالکل سیاست نہیں کرے گا. شہزاد بھی اندر کی کیا جذبات ہیں کہ اتنا مشکل وقت کیسے آ سکتا ہے انسان پر؟ بس جی یہ اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ زبردستی ان کو ان چیزوں پہ لانے پہ مجبور کیا جاتا ہے. تو جنہوں نے یہ ہمیں پریشان کیا ہوا ہے، مجبور کیا ہوا ہے، اللہ ان کو بھی ان کے دلوں میں نرمی پیدا کرے اور ان کے گھروں میں بھی آسانیاں پیدا کرے. اور ہمارے ادارے ہیں، یہ ہمارے ادارے ہیں، ہم خود ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم اپنی پاک آرمی کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے کھڑی ہے. ابھی ہم رات کو آرام سے سوتے ہیں تو اپنی آرمی کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں بڑے آرام کے ساتھ ریسٹ کرتے ہیں اور سوتے ہیں بے فکر ہو کے. ہم اپنی آرمی کو سلوٹ کرتے ہیں اور ہم تمام اداروں سے اپیل اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے بچے کی زندگی اور موت کا سوال ہے اور ہمارے بچے کو اللہ نہ کرے کچھ ہو، اگر ہو گیا تو میں پاکستان کی ایک مثال بن جاؤں گا اور میں اپنے فیملی کا بہت میں نے پلان کیا ہوا، میں کچھ ایسا کر جاؤں گا خدا کے لیے کہ میرے بھائی کو رہا کیا جائے، وہ اپنے بچے کے پاس آ جائے اور اس کو دیکھے. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام سلار ہے. میں کون سی کلاس میں آپ؟
میں 4 کلاس میں ہوں. آپ بڑے بھائی ہیں؟ ہاں جی میں اس سے 1 سال بڑا ہوں. ٹھیک ہے. عمار پہلے بالکل ٹھیک رہتا تھا، آپ کے ساتھ کھیلتا بھی تھا؟ ہاں جی یہ میرے ساتھ کھیلتا تھا. یہ مطلب ہم بیمار ہو جاتے تھے یہ ٹھیک رہتا تھا. اس کو کبھی 8 سالوں میں کچھ ہوا نہیں. ان 3 مہینوں میں اس کی بہت بری کنڈیشن ہو گیا. کہ ابھی حالت خراب ہے، دکھ ہوتا ہوگا بھائی کو دیکھ کر. ہاں جی ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، رات کو روتے ہیں ہم سارے. تو یہ کون سی کلاس میں تھا؟ یہ 3 میں تھا. ہم دونوں ایک ساتھ اکٹھے اسکول جاتے تھے. تو ویسے بچے ہوتے ہیں نا آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، میں انجینئر بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا، پائلٹ بنوں گا. تو عمار کیا کہتا تھا، کیا بننا ہے اس نے؟ ہمارا اور میں نے پلان کیا ہوا تھا ہم آرمی آفیسر بن کے مطلب اس ملک کو آزاد کر دیں گے. سرو کریں گے پاکستان کو، آرمی آفیسر بن کے سرحدوں کی حفاظت کریں ہاں گے، جی. محافظ بنیں گے ملک کے. ہاں جی. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں جی بچوں کا جذبہ دیکھیں. تو ابھی 14 اگست سیلیبریٹ کیا ہوگا، ہاں جی. جھنڈیاں لگائی تھی گھر پر. ہاں جی ہم سب نے مل کے لگائی تھی. عمار تو ٹھیک نہیں ہوگا تب. ہاں جی ہمارا تب ٹھیک نہیں تھا جب 14 اگست تھی. یہ عید کو بھی ایسے ہی تھا. ٹھیک ہے. تو آپ کیا ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ملک کے اداروں کو، ہمارے محافظ جو ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں؟ میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آرمی چیف انکل اور چیف جسٹس انکل میرے پاپا کو چھوڑ دے پلیز. میرے بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے. ڈاکٹرز نے ایک جواب دیا ہے کہ جب میرے پاپا آئیں گے یہ 2 دن ان کے ساتھ رہے گا تو یہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا. اور پاپا جب آئیں گے یہ دروازے پہ سب سے پہلے یہی جا کے کھولے گا.